اسلام میں شب برات ہوتی ہی نہیں. مسلمانوں کے تیوہار دن میں ہوتے ہیں, رات میں کوئی تیوہار نہیں ہوتا. یہ جو مسلمان رات کو اٹھ کر قبرستان جاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کہ صاحب حلوہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرات گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم اپنی تمام تر روشنائیوں، چمک، خوبصورتی اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان میں رواں دواں ہے. آج ماہ شعبان کی 10ویں تاریخ ہے اور اس طرح یہ پہلا عشرہ ماہ شعبان کا مکمل ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہوتا ہے. آپ جس پر چاہیں اس پر جیسا چاہیں اعتراض کر سکتے ہیں، اور اعتراض کرنے والا، علماء فرماتے ہیں اعتراض کرنے والا اکثر اندھا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ماننا کچھ نہیں ہوتا، اسے صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے. جسے ماننا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جسے سیکھنا نہیں ہوتا وہ صرف اعتراض کر کے اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے. اس ماہ مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں. ان تمام فضیلتوں اور برکتوں میں سے زیادہ نہیں، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقہ علیہ حدیث پاک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کے نزدیک رمضان سے زیادہ، سب سے زیادہ روزے رکھنے کے لیے محبوب ترین مہینہ اگر کوئی تھا تو وہ شعبان المعظم تھا. حضور سب سے زیادہ روزے اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں رکھا کرتے تو وہ شعبان المعظم کے اندر رکھتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی پورے ماہ لگاتار روزے رکھا کرتے. اور اسی طریقے کی حدیث پاک جو ہے وہ سنن نسائی اور مشکات المصابیح میں بھی آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثریت کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر روزے رکھا کرتے اور فرماتے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے حضور بندوں کے اعمال اسی ماہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. سالانہ جو پیش کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، سالانہ اعمال، وہ ماہ شعبان المعظم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے خود آگے فرمایا اسی لیے میں اس ماہ میں زیادہ روزے رکھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں. جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. حالانکہ اعمال کا جہاں مسئلہ ہے تو ترمذی اور مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے کہ ہر مہینے کے اعمال جو ہیں وہ پیر یعنی کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہر مہینے کے سوموار اور جمعرات کو ویکلی بیسس پر ہر ہفتہ اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے. بلکہ مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر اللہ کے حضور، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ پیر کا روزہ میں اسی لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی بھیجی گئی. یعنی میلاد مصطفیٰ بھی پیر کا دن ہے اور نزول قرآن کا دن بھی پیر کا دن ہے. اس لیے حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جمعرات کا دن بچا تو جمعرات کے دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال ہفتہ واری پیش کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہر دن بھی بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. وہ بھی حدیث پاک جو ہے مشہور ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ صاحب جو ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے اور انسانوں کی نگہبانی کے لیے جو فرشتے ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں ان کی ڈیوٹی 2 مرتبہ چینج ہوتی ہے. 2 مرتبہ ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت رخصت ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کبھی بھی اپنی نگرانی کے بغیر نہیں چھوڑا. ہم انسان کتنے با اہمیت ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کائنات کی تمام تر مخلوق کو، حتیٰ کہ معصوم فرشتوں کو بھی
ہماری حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے، ہماری نگہبانی کے لیے لگایا ہوا ہے۔ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں ہر وقت، ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ سیپریٹلی الگ الگ اس کو فرشتے مہیا کیے جاتے ہیں، جو فرشتے اس کی نگہبانی دن اور رات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ڈیوٹی کے چینج ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ فجر کا وقت اور عصر کا وقت۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کر رہے ہیں مولا جب گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، اور جب آئے ہیں تو عصر پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں ان سے پوچھتا ہے اللہ پاک کہ بھائی تم گئے تھے، تم نے کیا دیکھا اور کیا پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم جب گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آئے ہیں تو فجر پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آئے۔ اب یہ تو ان بندوں کے لیے ہے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں وہ بندے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ یہ تو حدیث پاک کے اندر ان بندوں کا تذکرہ آیا جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بندے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، عصر کے وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، فجر کے وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو بتاؤ وہ فرشتے جا کر اللہ کے حضور کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے جھوٹ بولتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے ان کو، جب گئے تھے تب سو رہا تھا، اور جب آئے ہیں تو کسی کو گالی دیتا ہوا، جب آئے تو کسی سے دھوکہ کرتا ہوا، جب آئے تو کسی سے جھوٹ بولتا ہوا۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ المختصر یہ شعبان المعظم کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے کو بڑی فضیلتیں عطا کیا کرتے تھے، بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر کثرت سے روزے رکھو، کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ اب اسی ماہ کے اندر ایک رات آتی ہے جسے محدثین لیلۃ النصف من شعبان المعظم کہتے ہیں، اور ہم شب برات کہتے ہیں۔ ہماری زبان کے اندر شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے، برات کا معنی نجات، تو شب برات مطلب نجات والی رات، ایسی رات جس رات نجات ملتی ہے۔ اب آپ جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے بڑے جو ہے مفکر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو علم کا علم نہیں آتا لیکن کہتے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم ہے۔ حالت کیا ہے؟ وہ آپ کو مختلف اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا اعتراض کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اعتراض کرنا۔ آپ کسی بات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ مائک اوپر کیوں ہو رہا ہے، نیچے کیوں نہیں ہو رہا، وہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا، اعتراض کرتے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب جو ہے اسلام میں شب برات ہی کوئی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام میں شب برات ہوتی ہی نہیں۔ میں کہوں اگر تجھے عقل ملی ہے تو ایک بار سوچ کے دیکھ، شب برات کا معنی ہے نجات کی رات، اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کے پچھلے پہر یعنی آخری حصے میں آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جسے مغفرت چاہیے ہم اسے مغفرت عطا کر دیں، ہے کوئی جو بخشش چاہتا ہے ہم اسے بخشش کا پروانہ دے دیں، ہے کوئی جسے رزق چاہیے ہم اسے رزق عطا کر دیں۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو ہر رات شب برات ہے، ہر رات شب برات ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کوئی شب برات ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں اسلام کے اندر تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایسا کرم فرمایا کہ ہر رات کو شب برات بنا دیا۔ پھر آپ کہیں گے صاحب ہر رات شب برات ہے تو پھر شب برات کے لیے کیا ضرورت؟ جب ہر رات ہی شب برات ہے تو پھر خصوصی طور پر شب برات کی کیا ضرورت؟ تو بات ایسی ہے کہ ہر رات جو ندا ہوتی ہے، اللہ پاک جو اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا خاص فضل، وہ رات کے پچھلے پہر میں فرماتا ہے، رات کے آخری حصے میں۔ اس وقت سب لوگ تو جاگے ہوئے نہیں ہوتے، کچھ لوگ فجر کا جب وقت چالو ہوتا ہے تب جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ طلوع فجر کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے فجر کی نماز کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر تو آلسی ہیں 9-10 بجے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ پاک تو جو ہے اپنے مومنین جو بھی اس کے ایمان رکھنے والے بندے ہیں ان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، ان پر کرم کرنے والا ہے، مومنین کے لیے۔ تو پھر ان کے لیے یہ عظمت کیسے ملے گی، ان کو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، اپنے مومنین اپنے ایمان والے بندوں پر کرم فرمایا، اور ان کو سال کی کچھ راتیں مخصوص طور پر عطا فرما دی۔
کہ تم ہر دن ہر رات یہ ندا تمہیں نہیں مل پا رہی ہے، ہر رات تمہیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، تم ایسا کرو سال کی کچھ راتیں تمہیں ایسی عطا کر دی جائیں گی کہ جو پوری پوری رات فضیلت والی ہے۔ اور شب برات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جہاں غروب آفتاب کے ساتھ ہی وہ ندا دینی شروع کر دی جاتی ہے جو ندا رات کے پچھلے پہر میں دی جاتی ہے، یعنی اور راتوں میں جو رات کے پچھلے پہر میں دی جاتی تھی، شب برات میں وہ غروب آفتاب کے ساتھ سورج ڈوبتے ہی وہ ندا دینی شروع کر دی جاتی ہے، یعنی ابتدائے شب سے ہی، تب تو سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی وہ برکتیں، اللہ کی عطا کردہ وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شب برات میں ابتدائے رات سے ہی اللہ کے حضور بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، وہ دامن پھیلا کر کہتا ہے ہاں مولا میں مغفرت چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی اولاد چاہنے والا، بندہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے ہاں مولا میں اولاد چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے پھر وہ فرماتا ہے کوئی جو رزق سے پریشان ہو اسے رزق عطا کر دوں، بندہ پہلاتا ہے مولا ہے کریم ہاں میں رزق سے پریشان ہوں مجھے رزق عطا کر دوں۔ تو ابتداء شب سے ہو جاتا ہے، اس لیے شب برات کی ضرورت ہے۔ پھر ایک صاحب کا میں نے بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے تیوہار جو ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، رات میں کوئی تیوہار ہوتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کے تیوہار دن میں ہوتے ہیں، رات میں کوئی تیوہار نہیں ہوتا۔ میں کہوں اگر رات میں کوئی تیوہار نہیں ہوتا تو پھر لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ تیوہار تو ہم نے نہیں بنایا۔ تم کہو کہ صاحب یہ جو ہے سنی بریلوی حنفی جو ہیں یہ اپنے تیوہار اپنے اپنے اعتبار سے بناتے رہتے ہیں، بدعات پھیلاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت نہیں کہہ رہے ہیں، بریلوی نہیں کہہ رہے ہیں، لیلۃ القدر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 سال کے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ تو میں نے نہیں کہا ہے، تو قرآن نے کہا۔ تو پھر پتا چلا کہ مسلمانوں کے تیوہار صرف دن میں نہیں ہوتے، رات میں بھی ہوتے ہیں۔ شب معراج کیا ہے؟ رات ہے، مسلمانوں کا تیوہار ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تیوہار ہے مسلمانوں کا، اور اسلام نے عطا کیا، قرآن نے عطا کیا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ رات کو اٹھ کر قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو مسلمان رات کو اٹھ کر قبرستان جاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہوں بات ایسی ہے کہ رات کو اٹھ کر قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے یہ تو ہم انشاءاللہ بتا ہی دیں گے۔ قبرستان جانا تو اللہ کے حدیث پاک، اللہ کے رسول کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں جو ہے قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں زیارت کرو، قبرستان میں جاؤ، قبروں پر زیارت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہارے دل کے اندر خوف آخرت پیدا ہوگا، تمہیں پتا چلے گا کہ میری آخری منزل یہ قبر ہے۔ تو تب جب تم قبرستان سے نکل کر کے باہر آؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں کسی سے دھوکہ نہ دوں، کسی کو جھوٹ نہ بولوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، فریب نہ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، اور جب وہاں جانا ہے تو مجھے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو قبر میں جانا تو قبرستان میں جانا تو ثابت ہے۔ اب رہی بات رات کو اٹھ کر کہاں سے جانا ثابت ہے، تو وہ حدیث پاک، وہ مشہور حدیث پاک جو شب برات کی فضیلت کے اندر علماء بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میری چادر کے اندر تشریف فرما تھے، میرے حجرے کے اندر آرام کر رہے تھے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی، میں نیند میں تھی، جب بیدار ہوئی آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کا حبیب، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے پاس نہ پایا تو میرے دل کے اندر ایک خدشہ آیا کہ کہیں حضور کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس میلان ہونے کی وجہ سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ تو میں اٹھ کر کے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاش میں نکلی۔ جب میں نکلی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت البقیع کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، قبرستان کی طرف۔ کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب حضور جو ہے جنت البقیع کے اندر پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں پر ہاتھ پھیلائے اور دعا فرمائی، اور ایک لمبی دعا کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بعض روایت کے مطابق 2 مرتبہ دعا کی، بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ دعا کی۔ بہرحال حضور نے ایک لمبی دعا فرمائی۔ پھر جب دعا سے فارغ ہوئے حضور واپس تشریف لانے لگے تو جیسے میں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، میں جلدی جلدی اپنے حجرے کے اندر پہنچ گئی۔ جب حضور وہاں پہنچے تو میری سانس پھولی ہوئی تھی، اور حضور ہمارے نزدیک تو حضور غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ حق تلفی کرے گا؟ کہا حضور نہیں، ایسا نہیں، میرے دل میں صرف خیال آیا تھا اس لیے میں آپ کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے،
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारी थी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ उस वक्त गुजारने की, उस दिन वक्त गुजारने की। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ए आयशा तुम्हें यह लगता था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेगा। पता चला जब बंदा कोई चीज अल्लाह के रसूल के खिलाफ सोचता है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं होती, वो अल्लाह के खिलाफ भी होती है, वो ऑटोमेटिक अल्लाह के खिलाफ होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया। अम्मा आयशा ने क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह ऐसा नहीं था, सिर्फ मेरे दिल में गुमान गुजरा तो मैं देखने चली गई थी। अच्छा, इसी हदीस पाक के अंदर वजाहत के साथ एक बात और आई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वहीं पर कब्रिस्तान में खड़े खड़े इस 15वीं शाबान की फजीलत बयान की और फरमाया कि आयशा जब मैं बिस्तर पर था तो जिब्राइल आए थे, मैंने तुम्हें सोते हुए देखा, जिब्राइल आए थे और आकर के कहा कि आप जाइए जन्नतुल बकी के अंदर और वहां जाकर के मरहूमीन के लिए जो वहां पर मदफूनीन हैं उनके लिए दुआ कीजिए। इसलिए मैं आ गया, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें जगाया नहीं, वरना तुम्हें बताकर चला आता। तो ये 15वीं शाबान थी जिस रात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां तशरीफ ले गए। पता चला कब्रिस्तान जाना हदीस पाक से साबित है और सहाय सित्ता की हदीस पाक है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं, हदीस की जो मशहूर 6 किताबें हैं जो मुसल्लम शुदा है, तस्लीम शुदा है, उन किताबों में से एक किताब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक। अब कोई कहेगा साहब इसकी तो जो है रिवायात जो है कमजोर है, ये हदीस ज़ईफ है, इसके रावी कमजोर है। तो मैं पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि हदीस बजाते खुद ज़ईफ नहीं होती, उसके रावियों के एतबार से ज़ईफ होती है। यानी रिवायत करने वाले जो रावी हैं उनके अंदर ज़ौफ़ मिलता है तो उसको कहा जाता है ये हदीस ज़ईफ है। ये एक बात। दूसरी बात, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहादीस ज़ईफ़ा को भी फ़ज़ाइल के बाब में कबूल करते हैं। यानी फजीलत हम आमाल के बाब में, यानी नमाज रोजा फर्ज व वाजिबात जो हैं, फर्ज व वाजिबात तो हम ज़ईफ़ हदीस से नहीं मानते, लेकिन जहां फजीलत की बात आती है, चाहे वो शख्सियत की फजीलत हो, दिन रात की फजीलत हो, किसी इबादत की फजीलत हो, किसी अमल की फजीलत हो, अगर फजीलत आती है तो हम उसे कबूल करते हैं। लिहाजा अगर हदीस ज़ईफ़ भी है तो हमारे नज़दीक तो ये फजीलत के बाब में, लिहाजा हम इसे कबूल करते हैं। अब अगर कोई कबूल नहीं करता तो वो अहले सुन्नत से नहीं होगा, इसलिए कबूल नहीं करता। हम तो अहले सुन्नत हैं, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ जो है साबित है। तो कब्रिस्तान में जाना, उठ करके जाना, यह भी अल्लाह के रसूल के अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक से साबित है। एक साहब कहने लगे, साहब रात को उठ करके नमाज पढ़ना कहाँ से साबित है? मैं कहूँ कुरान से साबित है। अल्लाह तो कह रहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए महबूब ये चादर ओढ़ने वाले रात को क़याम थोड़ा किया करो। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रात को उठ कर नमाजें पढ़ा करते थे, तभी तो अल्लाह कह रहा है कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि रात को क़याम तो करो लेकिन थोड़ा करो। इतना ना करोगे तो आपके जो पैर मुबारक हैं उनके अंदर सूजन आ जाए, उनके अंदर वरम आ जाए, इतना मना करो, बल्कि थोड़ा क़याम करो। तो रात को नमाज पढ़ना, उठ कर नमाज पढ़ना, ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारक है। अब फिर एक साहब कहने लगे, साहब रात को उठकर नमाज पढ़ना तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारक है, लेकिन किसी रात को खास करना यह हदीस पाक से मना है। कौन सी हदीस पाक है? सही मुस्लिम की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जुमे की रात को और दूसरी रातों को खास न करो क़याम के लिए, और जुमे के दिन को खास न करो रोजे के लिए। यह हदीस पाक है, सही हदीस पाक है कि जुमे के दिन को और जुमे की रात को इबादत के लिए फिक्स ना करो। ऐसा ना करो कि जुमे की रात को जो है तुम नमाज पढ़ो खास तौर पर कि साहब आज जुमेरात है तो आज खास तौर पर नमाज पढ़ूंगा, इसी तरीके से जो है जुमे का दिन, कि आज जुमे का दिन है इसलिए खास तौर पर रोजा रखूंगा, इस तरह ना किया करो। इस हदीस को उठा करके उन्होंने चिपकाया कहां पर? शब बरात पर। अच्छा, ये बात समझने वाली है। ठीक है साहब, जुमे की रात को यानी जुमे रात को इबादत के लिए खास करना गलत है हदीस पाक की रूह से, लेकिन ये हफ्ते वाले मामले के अंदर है, वीकली बेसिस पर है। आप हफ्ते में के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। आप हर दिन इबादत करो, हर दिन नमाजें पढ़ो, हर दिन रोजा रखो, किसी दिन को खास ना करो, लेकिन साल में कुछ रातें आपको अल्लाह ने खास करके अता की। आप कहेंगे कैसे? मैं फिर वही कहूंगा, लैलतुल कद्र, शब कद्र का क्या करोगे? शब कद्र जो आती है उस रात तो इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह के हुजूर जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, ये तो साबित है। तो जो जवाब शब कद्र के लिए है वही जवाब शब बरात के लिए भी है कि साहब जिस तरीके से शब कद्र में रात भर इबादत करना दुरुस्त है, जायज़ है, मुस्तहब है, उसी तरीके से शब बरात में इबादत करना भी जायज़ व मुस्तहसन है।
وہی جواب اس کے لیے بھی بنے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب جو ہے اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، ایسا حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی آیا کہ مسجد کے اندر جو ہے اپنے لیے جگہ متعین نہ کرو، مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ متعین نہ کرو، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی جگہ اس طرح پکی نہ کرے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ پکی کر لیتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر اپنی جگہ اس طرح پکی نہ کر لے جس طرح اونٹ اپنی جگہ بیٹھنے کی پکی کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صاحب میں تو یہیں بیٹھوں گا، اسی جگہ بیٹھوں گا، میں تو یہیں بیٹھتا ہوں، ابھی گرمی آئے گی نا جب، تب کچھ لوگ نظر آئیں گے آپ کو ایسے، وہ اے سی کے سامنے، کولر کے سامنے، پنکھے کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو یہیں بیٹھتا ہوں، یہی میری جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث پاک فرمایا کہ ایسے نہ جگہ پکی کرو جیسے اونٹ کر لیتا ہے۔ اونٹ کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں اس کو ایک بار جگہ ملتی ہے پھر وہ وہیں بیٹھتا ہے اور اسی جگہ کی عادت کر لیتا ہے۔ اگر اس کو آپ لگاتار کسی اور جگہ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا میری جگہ تو یہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خواجہ صاحب والے قصے کے اندر، غریب نواز والے قصے کے اندر اونٹوں کے جو چلانے والے تھے انہوں نے کہا تھا حضور یہ تو یہیں بیٹھیں گے، ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اونٹ دوسری جگہ بیٹھے گا نہیں، وہ مانے گا نہیں۔ اگر سفر میں ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اگر اپنی جگہ پر ہو تو وہ اسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں اس نے اپنی جگہ متعین کر لی ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک کے مقابلے کے اندر آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوا، جن کا تذکرہ شاید آپ نے پہلے بھی میری زبان سے سنا ہو۔ سلمہ بن اکوا وہ صحابی رسول ہیں جن کی رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جب وہ دوڑتے تھے تو گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا، وہ آگے بڑھ جاتے تھے، اتنے تیز رفتار۔ یہ سلمہ بن اکوا کی حالت کیا تھی؟ یہ مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ تلاشتے تھے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھنا پسند فرماتے، جہاں حضور بیٹھنا پسند فرماتے حضرت سلمہ بن اکوا وہیں جا کر کے نماز ادا کیا، وہیں جا کر کے پتا چلا کہ کچھ خاص وقتوں میں کچھ خاص چیزوں کا متعین کر لینا یہ مستحب ہے، کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے شب برات میں رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ بھی مستحب اور جائز و مستحسن ہے۔ اب ایک سوال اور کہ صاحب حلوہ کہاں سے ثابت ہے؟ بناتے ہیں نا حلوہ، سب بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، ثابت کہاں سے؟ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے کچھ لوگوں نے کیا کیا، ویسے کرنے کی ایک جھوٹی من گڑت بات لا کر کے چسپا کر دی کہ صاحب جب جو ہے ایک جنگ کے موقع پر احد کے دن، جنگ احد کے دن، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک، پچھلے دنوں آپ نے میرے بیان میں سن لیا ہوگا، کچھ دندان مبارک کا حصہ زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، تو ایسی حالت میں حضرت ویسے قرنی کو جب خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے تمام دانتوں کو توڑ لیا، اور جب توڑ لیا تمام دانتوں کو تو پھر ان کو کھانے کے لیے کچھ چیز دینی تھی، اب روٹی تو اسے چب نہیں سکتی تھی کیونکہ دانت تو سارے ٹوٹ چکے تھے، لہٰذا ایک پتلی چیز بنائی گئی، اس پتلی چیز کو حلوہ کہا گیا، اور یہ حلوہ وہیں سے ثابت ہے۔ یہ من گڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، کہیں ثابت نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ ایسے ہی افواہ ہے جو پھیل رہی ہے، کوئی اس کا وجود نہیں۔ حلوہ ثابت کہاں سے؟ ہر چیز ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اب اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے ایک شریعت وہ ہے جو منزل من السماء ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے، وہ احکام جو اللہ نے نازل کر دیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان اقدس سے ہمیں سکھوا دیے، وہ شریعت ہے۔ کچھ چیزیں رواج ہوتی ہیں، ٹریڈیشن ہوتا ہے ہر علاقے کا۔ رواج کا مسئلہ کیا ہے؟ رواج کے تعلق سے آپ بات سیدھی سمجھ لیجئے، یہ اصول ہے کہ رواج کے تعلق سے علماء نے، محققین نے، مجتہدین نے یہ اصول بنا دیا کہ ہر وہ رواج جو شریعت کے خلاف ہے اس رواج پر عمل کرنا ناجائز ہے، اور وہ رواج جو شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی، اس رواج پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ثابت کر سکتا ہے کوئی کہ صاحب لڈو کہاں سے ثابت تھا، گلاب جامن کہاں سے ثابت ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن نہیں، مذاق والی بات نہیں، پر شریعت کا ایک اصول ضابطہ بتا رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے اندر ولیمہ ہوتا تھا، اور ولیمے کے لیے کیا فرمایا حضور نے؟ ہر شخص ولیمہ کرے حتیٰ کہ ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کرے۔ تو بات تو گوشت کی ہوئی، بکری کا بچے کے اندر گوشت تو نکلے گا، لڈو پیڑے تو نکلیں گے ہی نہیں، تو گوشت کی بات ہوئی۔ تو صاحب یہ جو ہماری شادیوں کے اندر آلو پوڑی بنائے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ رواج ہے نا، ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ آلو پوڑی بناتے ہیں، کچھ لوگ گوشت مانڈے بناتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمارے یہاں دولہا گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، تو گھوڑے پر بیٹھ کر آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دولہا کٹار رکھتا ہے، اگر وہ کٹار صرف رواج کے طور پر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے شگونی اور بدشگونی کے طور پر رکھا گیا تو ناجائز ہے۔ کوئی کہے صاحب میں کٹار اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے میں بری نظر سے بچا رہا ہوں،
تو یہ ایک وسوسہ ہے، وہم ہے، توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صحرا پہننا ہمارے یہاں ایک رواج ہے، پہن سکتے ہیں، شریعت کے خلاف اس میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں رواج ہوتی ہیں، اور رواج اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو ویسا کرنا جائز ہے۔ حلوہ بنانا ہمارا ٹریڈیشن ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حلوہ بنانے کے اوپر ثواب مل سکتا ہے اگر بندہ اس نیت سے حلوہ بنائے کہ حلوہ اللہ کے رسول کو پسند تھا، اور میں اس کو جو ہے اللہ کے رسول کو پسند تھا اور انشاءاللہ میں اس کو بنا رہا ہوں تو لوگوں کو صدقہ کروں گا تو ثواب ملے گا، لیکن اسے دین کا حصہ سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے بنانا درست نہیں ہے۔ حلوے کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، ٹریڈیشن ہے، اس لیے ہم بناتے ہیں۔ اب کوئی کہے صاحب حلوہ کہاں ہے؟ تو حلوہ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں ملے گا حلوہ؟ اس سے شب برات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حلوہ کا۔ تو اس وجہ سے یہ سوال جو ہے یہ سب بے بنیاد ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک حدیث پاک سے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرات ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر جو ہے نزول اجلال فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس شخص کو بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلان فجر تک چلتا رہتا ہے، اور جیسے ہی طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے یہ اعلان بند کر دیا جاتا ہے، ندا بند کر دی جاتی ہے۔ تو یہ شب برات ہے، جن کو ماننا ہے منائیں۔ ہم شب برات کی عبادت کو فرض واجب قرار نہیں دیتے، اس کے روزے کو بھی فرض واجب قرار نہیں دیتے۔ یہ نوافل ہیں، مستحبات میں سے اگر کرنا چاہیں تو کریں، جو نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کرے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی نے شب برات یعنی شب برات میں جاگ کر کے عبادت نہیں کی تو اس نے گناہ کیا، یہ کوئی عالم دین نہیں کہتا، کوئی مولوی مفتی نہیں کہتا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جس نے اس رات کو جاگ کر کے عبادت نہیں کی اس نے گولڈن چانس مس کر دیا، اسے موقع ملا تھا اللہ کے حضور مغفرت پانے کا، اس نے وہ چانس دور کر دیا اپنے آپ سے، اس کو جو ہے مس کر دیا اس نے یہ چانس۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، قبرستان میں میلے لگانا یہ بھی ناجائز ہے۔ قبرستان میں کس بات کا میلہ؟ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر خوف آخرت آنا چاہیے، آپ وہیں جا کر تماشے شروع کر دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر حلوہ ہی نہیں بنایا گھر کے اندر تو پھر اس کو بہت برا جانتے ہیں، تو ایسا کوئی ضرور نہیں ہے۔ حلوہ بنانا ہے، میں نے آپ سے کہا صرف رواج ہے ہمارے یہاں کا، کوئی نہ بنانا چاہے نہ بنائے۔ 4 طرح کے حلوے بنانے ضروری ہے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی انسان ایک آٹے کا حلوہ بنا لے اپنی حیثیت کے مطابق اور اس کو جو ہے ایصال ثواب کر دے، کام ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد ایصال ثواب کرنا ہے، اپنے بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ مہیا نہیں ہے، وہ پانی کا ایک گلاس سامنے رکھے اور اللہ کے حضور اسی پر جو ہے فاتحہ پڑھ کر کے پیش کر دے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بھی ثواب پہنچائے گا، تو ایسا کوئی ضروری نہیں۔ دوسری چیز آتش بازی ویسے بھی ناجائز ہے، کیونکہ آگ زنی اسلام کے اندر جائز نہیں، اور ہمارے یہاں پر بچے جو ہے آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں روکا تو وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ بچہ کتنی ضد کر لے اسے آپ کو آتش بازی کا سامان لا کر کے نہیں دینا ہے، پٹاخے لا کر کے نہیں دینا۔ یہ سب جو ہے نمرود کے طریقے تھے جو آج ہمارے درمیان میں آ گئے۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جو ان چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں بناتے ہیں، ان کو بھی اگر مسلمان ہے تو ہدایت عطا کرے، اور کافر و مشرک ہیں تو اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو۔ تیسری چیز یہ راتوں میں ادھر سے ادھر دوڑنا، بچوں کا بلب پھوڑنا، گاڑیاں گرانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، آپ کو لگتا ہے یہ اسلام کا حصہ ہوگا؟ ہم نے تو وہ اسلام جانا ہے، وہ اسلام پڑھا ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا دل خوش کیا تو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے اوپر اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ پھر اس کا الٹا بھی اسی طریقے سے ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا تو اس کے لیے بھی جہنم واجب ہو جائے۔ تو آپ سوچیں جو کسی کے دل دکھانے کو اتنی اہمیت دیتا ہے، جو اسلام کے ساتھ کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ سوچیں وہ کسی کا بلب پھوڑنا، کسی کی گاڑی گرانا، کسی کو نقصان پہنچانا کہاں کا اسلام ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو روکے، پابندی کے ساتھ روکے کہ سب یہ کام نہ کریں۔ اور ایسے نوجوان اگر آپ کو نظر آئیں، میں کہتا ہوں ان کے خلاف کاروائی کیجیے۔ اگر آپ خود کر سکتے تو خود کیجیے، نہیں کر سکتے تو ان کے والدین کو بولیے، ان کے خلاف کاروائی کیجیے تاکہ وہ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو شب برات میں جاگنے، عبادت کرنے اور 14ویں اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔